الفاتحہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا وكفيلنا وسراجنا ونظامنا وقطبنا وعلانا وفريدنا وغوثنا وغيثنا ومغيثنا وأشرفنا ونورنا ونور عيوننا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور قلبنا ونور قرآننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حصول برکت کے لیے مدینے کی جانب لو لگاتے ہوئے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ بالکل مطمئن رہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اب وقت بولنے کا نہیں بلکہ چپ رہنے کا ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو عاشقی آج دیکھی، خدا کی قسم کل کا جو صدمہ تھا وہ دور ہو۔ واہ جوناگڑھ والوں، آپ کی عاشقی کو سلام، اور اللہ احمد مصطفیٰ کے صدقے یہ عاشقی کو آپ کی نسل در نسل سلامت رکھے۔ اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ پر جلائے اور عشق محمد الرسول اللہ پر اللہ ہمیں موت نصیب۔ آج کوئی یہ نہ سمجھے، کئی ایسے پاگل ہیں جو ہماری اس دیوانگی پر جلا کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے۔ نہ سردی دیکھتے ہیں نہ سڑکیں دیکھتے ہیں، بس بیٹھتے ہیں تو خاموش، بیٹھتے بھی نہیں، ایسے بیٹھتے ہیں کہ جن کو جلن ہوتی ہے وہ جل جاتے ہیں اور جو عاشق ہوتا ہے وہ جھوم جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے، اے عاشقوں خدا کی قسم آج دل اتنا خوش ہوا کہ یہ بات یاد آ گئی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر اللہ سے سفارش کریں گے اور ان جہنمی بندوں کو، گنہگار بندوں کو حضور کی شفاعت پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا۔ وہاں منادی ہوگی، اعلان ہوگا، حضور فرشتہ حضور فرمائیں گے جب نام لے کر، یا اللہ وہ میرا فلانا بندہ، وہ میرا فلانا بندہ، وہ بندہ، وہ بندہ، وہ کہیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے حضور کے امتی، وہ میرا امتی، وہ میرا امتی، حیرت میں پڑ جائیں گے لوگ کہ ہم تو یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ حضور ہم کو جانتے یا نہیں جانتے، حیرت میں ہوں گے۔ اور ہمارا نام لے کر حضور نے ہماری بخشش کروائی تو ان کی اس حیرت کو فرشتے اس طریقے سے توڑیں گے کہ وہ کہیں گے ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ حضور ہمیں جانتے کہ نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، حضور نے ہم کو نہیں دیکھا۔ ارے ہم نے نہیں دیکھا، میرے آقا نے تو قیامت تک آنے والے سب کو دیکھا ہے، قیامت تک آنے والے عاشقوں کو دیکھا ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا کہ تم ان لوگوں کے نام مصطفیٰ نے لیے ہیں جو بڑے پرہیزگار تو نہیں تھے، لیکن حضور کی میلاد کے موقع پر جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، محفلیں سج جاتی تھی، تم دیوانوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے۔ حضور کو یہ ادا اتنی پسند آتی کہ حضور اللہ کے دربار میں خاص عبارت لگا کر ان محفل میں آنے والے کی بخشش کروا دیں۔ خاص عبارت سے ہوتی ہے، یہ بیٹھنا ایسا خالی نہیں جاتا، سمجھے؟ وہ بیچارے چلے لگاتے، 40 دن جاتے، 4 مہینے جاتے، 4 سال جاتے، کوئی افریقہ جاتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں پا سکتا جو دیوانہ یا 2-3 گھنٹے پا کر بیٹھ کر پا لیتا ہے۔ یہ شان دیوانوں کی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کی سنت ادا کرتے ہیں، ہم کس کی محبت میں بیٹھے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، ابھی آپ کے گھر بچہ پیدا ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بھائی تمہیں تو ہوتی ہے، تمہارے بھائیوں کو بھی ہوتی ہے، بہنوں کو بھی ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی ہوتی ہے، خاندان والوں کو بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں کو بھی ہوتی ہے۔ تو مبارکباد دینے آتے ہیں، جب مبارکباد دینے آتے ہیں نا تو خالی ہاتھ کوئی آتا ہے؟ کوئی کپڑا لے کے آتا ہے، کوئی پیسے رکھ کے جاتا ہے، کوئی کچھ اور لے کے آتا ہے، کوئی کھلونے لے کے آتا ہے نا بھائی؟ پھر بچے کو دیکھتے، خوبصورت بچہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، تمہارے گھر میں چاند آیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے گھر میں چاند آیا۔ کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ تمہارے گھر تو سورج آیا، کوئی کہتا ہے تمہارے گھر ہیرا آیا ہے، کوئی کہتا ہے تمہارے گھر نگینہ آیا ہے۔ ابے نادان، اگر ہم خاکیوں کے گھر میں کوئی خاکی آ جائے تو ہم کہے چاند آیا، سورج آیا، نگینہ آیا، ہیرا آیا، لیکن آج اس کی آمد ہے، خدا کی قسم تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمارے گھروں میں بچے اگر خوبصورت پیدا ہو جائے تو یہ کہتے چاند آیا، آج اس کی آمد ہے جس کے صدقے میں چاند پیدا ہوا، آج اس کی پیدائش کا دن ہے کہ جس کے صدقے میں سورج پیدا ہوا ہے، جس کے صدقے میں ہیرے پیدا ہوئے ہیں، جس کے صدقے موتی پیدا ہوئے۔ اور یہاں خاکی پیدا ہوا، وہاں نوری پیدا ہوا۔ آج اس کی بات پر نہیں، باقی دیوانے ہوتے نا جواب بھی بڑے اچھے اچھے دے دیتے کہ یار آج تمہارے یہاں عید میلاد النبی پہ اتنی سجاوٹیں کرتے ہو، کیونکہ پھر وہ سب عاشقوں کے محلے میں جاتے ہیں نا مخبری کرنے کے لیے، ویڈیو بھی اتارتے ہیں، کئی لوگوں کو گمراہ اس طرح کرتے سیدھے سادے جاہلوں کو کہ دیکھو کتنا خرچہ کرتا۔ یہ سب بدعت ہے، سجانا بدعت، سریجے لگانا بدعت۔ میں نے کہا جب تو اس کو بدعت مانتا ہے تو تیری کوئی مسجد ایسی خالی نہیں جس میں مینارہ نہ ہو، تو یہ مینارہ بھی تو بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں کہاں مینارہ تھا مینارہ؟ ارے تو مینارے کو چھوڑ، نماز جو پڑھتا ہے تو نماز میں تو بدعت کرتا ہے۔ اے جوناگڑھ والوں، نماز پڑھتے ہو تو نیت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو کیا حضور کے زمانے میں نیت تھی؟ ڈرتے کیوں؟ نہیں تھی، نیت نہیں تھی پہلے۔ صدیق اکبر کے زمانے میں صدیق اکبر نے نیت کروائی۔ اب نمازوں میں نیت مت کرو، یہ بھی تو بدعت ہے۔ ہم نے کہا مینارہ کیوں لگایا اتنا اونچا؟ توڑ مینارہ، یہ بھی تو بدعت ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی نیکی کا کام ہے،
وہ اذان کے فروغ کے لیے کام دیتا ہے۔ میں نے کہا نادان، ہم یہ جو سجاوٹیں کرواتے ہیں نا، یہ حضور کی آمد کی جو عشق مصطفیٰ کا ذکر ہے اس کے فروغ کے لیے کام دیتا ہے۔ عاشقوں کا عشق بڑھتا ہے، جذبات عشق پیدا ہوتا ہے۔ پھر کہتے یہ اتنی سجاوٹیں تم کرتے ہو، اتنا خرچہ لاکھوں روپے کا کرتے ہو، اگر یہ سارا روپیہ جمع کر دیا جائے تو کتنی غریب بچیوں کی شادی ہو جائے۔ ان کو بھی غریب بچیاں عید میلاد میں یاد آتی، اس کے پہلے کبھی یاد نہیں آتی۔ خود کے بیٹی کی شادی میں محلہ سجاتا ہے، جب یہ بات یاد نہیں آتی۔ حضور کی ولادت کے دن یہ ساری باتیں یاد آتی ہے۔ ایک دیوانے نے بڑا پیارا جواب دیا، جب اس کو سوال کرتے کہ یہ اتنا سارا تم خرچہ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، تم روکتے نہیں؟ اس نے کہا ہاں میں بھی سوچ میں ہوں کہ ہر سال کعبے کا غلاف کیوں بدلتے ہیں۔ ایک کعبے کے غلاف کی قیمت ہے $5,25,000۔ کتنی قیمت ہے؟ اور اکھا سال تک اس میں سونے کا کام ہوتا ہے، اور کپڑا بھی اتنا بھاری ہوتا ہے۔ یہ بھی پاگل لوگ ہیں کہ ہر سال کعبے کا غلاف کیوں بدلتے ہیں، ان کو بھی روکو۔ اس نے کہا یار یہ تو کعبے کی عظمت کے لیے بدلتے ہیں اور محبت کی بات ہے۔ ہم نے کہا نادان، یہ سجاوٹ بھی کعبے کے کعبہ کی عظمت کی بات ہے اور محبت کی بات ہے۔ اور آج ہم کیوں خوشی نہ منائیں؟ یہ تو دیوانوں اور عاشقوں کا شیوا ہے، یہ تو خدا کے وفاداروں کا یہ ایک ڈھنگ ہے، رنگ ہے۔ آج ہم کہتے دھوم مچا دو آمد، کیا نعت پڑی تھی مننے نے، دھوم مچا دو آمد کی، آ گئے سرکار۔ تو خالی ہم دھوم مچاتے؟ ابھی ہمارے دھوم مچانے پہ تورا شرک اور بدعت نظر آتی ہے؟ آمد مصطفیٰ پر رب نے دھوم مچائی، اس پہ نظر تیری نہیں گئی؟ رب نے کیسی دھوم مچائی؟ او فرشتوں ادھر آؤ، ستارے اکٹھا کرو اور آمینہ کی چھت پہ اتار دو، دھوم مچاؤ، میرا محبوب پیدا ہونے والا ہے۔ چاند سے کہہ دو فوکس بن کر آمینہ کی چھت پر چلا جائے، دھوم مچا دے، میرا محبوب آنے والا ہے۔ او فرشتے، آج محبوب پیدا ہونے والا ہے۔ پورے عرب میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب لڑکے پیدا ہوں گے، دھوم مچا دو۔ رب نے دھوم مچائی نہیں دیکھا؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں پورے عرب میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کر دو، آمد مصطفیٰ کی ہونے والی ہے۔ آمد مصطفیٰ پر رب نے تو ایسی دھوم مچائی جو ہماری طاقت میں بھی نہیں۔ بیماروں کو شفا دے دی، بن موسم کے پھل لگ گئے، سارے باغیچے ہرے بھرے ہو گئے۔ آج ہم گئے نا ادھر تو سارے اتنے سارے آمبے لگے تھے پورے باغیچوں میں، تالاڑا میں، لیکن ایک پہ بھی کیری نہیں تھی۔ میں بھائی کیری کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی اس کا سیزن نہیں ہے؟ کیسا برکت والا نبی ہوگا، خدا کی قسم بغیر موسم کے پورے عرب کے سارے درختوں پر پھل لگ گئے تھے بن موسم۔ یہ اللہ نے دھوم مچائی۔ اندھے ہو گئے ہو؟ خدا کیسی دھوم مچا رہا ہے، کوئی اندازہ بھی لگاتا ہے؟ ارے تم اپنے جیسا نبی کو کہتے ہو، نبی کی پیدائش ہمارے جیسی نہیں۔ جو دنیا میں تشریف لائے نا مصطفیٰ، وہ آنا مصطفیٰ کا ہمارے جیسا نہیں۔ اور کتنی ساری اور بات بھی کرتے ہیں تو کون کرتے؟ بڑے بڑے عالم کرتے، بڑے بڑے علامہ کرتے، اور جو اپنے آپ کو بڑے مفتی اور جماعت کے امیر کہتے ہیں، وہ سارے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ علم ہے، علم ہے، پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو ان سے زیادہ علم تو شیطان کے پاس نہیں تھا، تھا نا شیطان کے پاس۔ اب گستاخ تو کہیں کا بھی ہو گستاخ ہوتا ہے، اور یہ دلیل بن گئی ہے کہ گستاخ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے نا بھائی۔ آج اگر ہمارے میں کئی ایسے ہیں بیچارے جو نہ سمجھ، اگر کوئی باہر سے آ جائے افریقہ سے کوئی بڑا عالم، اس کا شورا ہوتا تو چلے جاتے ہیں، یار اتنی دور سے آئے۔ ارے بھائی احمد آباد سے اگر آئے اور گستاخ ہو تو وہ بھی گستاخ ہی ہے، اور افریقہ سے اگر گستاخ آئے تو بھی گستاخ ہے، پھر مکہ سے آئے اور گستاخ آئے تو وہ گستاخ ہے، ارے زمین سے آئے تو بھی گستاخ ہے، اور گستاخ اگر آسمان سے آ جائے تب بھی وہ گستاخ ہی ہے۔
آج ہم کہتے کہ یار یہ تو وہاں سے آئے، ان کا ادب کر لو. تو عزازیل کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا. اب کوئی یہ مجمع میں ایک بھی ایسا ہے جو اس کو اتنی رعایت دے دے، اس کا ادب کر لے، یار آسمان سے آیا ہے کوئی رعایت دینے والا؟ اتنا بڑا عالم ہے، فرشتوں کا استاد ہے کوئی اسے رعایت دینے والا؟ نہیں. نبی کا گستاخ آسمان سے بھی آ جائے، فرشتوں کا استاد بن کر کے آ جائے، بڑا علم رکھنے والا ہو، تب بھی وہ گستاخ ہے. ہم کہیں گے یہ مردود ہے، اس کا علم قبول نہیں. آج لا کی حدیثوں کی کتابیں ہم کو بتا دے، قرآن کی اونھی سیدھی تفسیریں کر دے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ نہیں. عاشقوں کا دل اسے قبول کرتا ہی نہیں، کبھی قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کہ وہ آمد مصطفیٰ کی خوشی نہیں مناتے. ہم تو ایک ہی ترازو میں تول لیتے، زیادہ بحث میں نہیں پڑتے. اگر بہت محبت کے دعوے کرتا ہے نا تو عید میلاد کا انتظار کرتے کہ ولادت مصطفیٰ پر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے یا کیا غم آتا ہے. بس جو عید میلاد النبی کے دن مسرتوں میں رہتا ہے، ہم سمجھ جاتے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اس کی ہر ادا مقبول ہے، ہر ادا کامیاب ہے. ہم آج دیکھو کیسے کیسے نعت خان تھے، چھوٹے چھوٹے تھے. وہ جب نعتیں پڑھتے تھے نا، ایک ایک شعر پر میرے ذہن میں بیان بدلتا تھا. کیسی کیسی نعت. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام. اعلیٰ حضرت آپ نے اتنا اونچا کلام لکھ دیا، کوئی سمجھ بھی نہ سکے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو سب نے چمک پائی. اس میں اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا کا نچوڑ رکھ دیا، پوری دنیا کا نچوڑ رکھ دیا. یہ چاند نے بھی چمک پائی ہے تو مصطفیٰ سے پائی ہے، مصطفیٰ سے پائی. ستاروں نے درخت زندگی پائی ہے تو مصطفیٰ سے پائی ہے. سمندر نے روانی پائی ہے تو مصطفیٰ سے پائی ہے. موجوں نے طغیانی پائی ہے تو مصطفیٰ سے پائی ہے. اور پھولوں نے چٹک پائی ہے تو مصطفیٰ سے پائی ہے. دنیا کی تمام اشیاء تم اٹھا لو، جس کو جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے در سے ملا. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ مجھے مصطفیٰ کے در سے ہٹ کر کے ملا، وہ قابل قبول ہی نہیں. کیونکہ حضور نے فرما دیا رب موتی انا قاسم، رب موتی انا قاسم، خدا دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. اب مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کر دوسری باتیں چھوڑو، خدا ہی نہیں ملتا، خدا ہی نہیں ملتا. تمہارے یہاں صبح جھاڑو والنے والے آتے ہیں نا بھائی، اس کو کیا کہتے ہو تم لوگ؟ بھنگی. وہ بھنگی سے پوچھ لینا صبح اٹھ کے کہ مالک کتنے ہیں. بھنگی سے پوچھنا کیا جواب دے گا؟ ایک. سکھ سے پوچھو مالک کتنے، کہے گا ایک. اور جو خدا کو ایک مان لے وہ مواحد ہو گیا. ہم نے کہا پروردگار عالم یہ کہتا ہے مالک ایک ہے، یہ مواحد ہے. اللہ کے کہتا پھرے میں نہیں مانتا. اللہ یہ تو تجھے ایک مانتا ہے. اللہ نے کہا یہ بھلے مانتا رہے، میں نہیں مانتا. کیوں پروردگار عالم؟ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب تم کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، جو محبوب کے کہنے سے مجھے ایک مانتا ہے وہ مواحد ہے. اللہ تعالیٰ نے تو محبوب کے کہلوائے بغیر مواحد بھی نہیں مانا. پھر دوسری باتیں تمہارے جو نبی کو چھوڑ کر دوسری باتیں کرو گے، اللہ مانے گا؟ اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. نبی کو اپنے جیسا تم نے کہہ دیا. تو کل میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ جبریل فرشتے آئے، اللہ کے رسول کو دبایا، سانپ چڑھا. اب بشر میں کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ جاؤ سارے علماء سے پوچھو، کسی بشر نے فرشتے کو نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. آپ میری بات سمجھے نہیں. آپ کے وہاں کسی کی میت ہوئی ہے، تمہارے دادا پردادا دادی، تم نے ان کو مرتے ہوئے دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کیسے مرے؟ نہیں دیکھا تم نے کچھ بھی. دیکھا تب بھی نہیں دیکھا. دیکھا تو اس مرنے والے نے فرشتے کو دیکھا. اس نے اسرائیل کو دیکھا. جو فرشتے کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا. فرشتے کو جو دیکھ لیتا ہے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، ناک میں سے خون آ جاتا ہے. ہم کہتے بابا آنکھیں بند کر، کہ نہیں کروں گا، فرشتے کو دیکھا ہے.
ہے نا، پھر ہل بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا. فرشتے کو دیکھ لیا، پھر اس دنیا سے رحلت ہو گئی. وہ اپنے جیسا کہنے والے تو دیکھ لے تو پھر تو کچھ نہیں دیکھ سکتا. یہ مصطفیٰ تو معانقہ کر رہا ہے، معانقہ کر رہا ہے. اور شان مصطفیٰ کی کتنی بڑی ہے. دیکھو شان پر بات یاد آ گئی، حضور کی شان دے. وہاں کوئی طور پر کیا ہوا تھا؟ ربی ارنی انظر الیک، یا رب تو مجھے جلوہ دکھا. تو اللہ نے شرط کیا رکھی؟ تو نہیں دیکھ سکتا. پھر شرط کیا رکھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کا دل چہرہ اتر گیا کہ میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے کہا لیکن چہرے پہ چمک آ گئی کہ کوئی راستہ ہے. اللہ نے کہا ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں. بڑے غور سے سننا اس بات کو. ایک تجلی، ذات رب کی بات نہیں، نظارے رب کی بات نہیں، صرف اس کی ایک تجلی. کہا میں تجلی پہ ڈالتا ہوں، پہاڑ اگر میری تجلی کو برداشت کر لے تو تو بھی دیکھ لے گا. کیا بولے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس تجلی کو اگر پہاڑ برداشت کر لے تو تو بھی دیکھ لے گا. مطلب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو پہاڑ کی طاقت سے ملایا. کتنی تیری طاقت، پہاڑ اگر چین کو برداشت کر لے گا تو تو بھی برداشت کر لے گا. اور اگر پہاڑ برداشت نہیں کر سکا تو تو بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ نے ایک تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا. یہاں طاقت بتائی. اور یہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا آیت قرآن کی اگر ہم نازل کرتے قرآن کو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتا ہے ہم اس پاک قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو مارے خوف کے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ پھر تم نے کہاں نازل کیا؟ کہا میں نے پہاڑ پہ نہیں نازل کیا، میں نے میرے محبوب محمد پر قرآن کو نازل کیا. کیوں کہ جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا اس قرآن کو مصطفیٰ اٹھاتا. نزل علی محمد، محمد پر نازل فرمایا. پھر کوئی یہ نہ کہتے دیکھو رب بھی کیسا حکمت والا رب ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اپنے رسول پر نازل فرمایا. کیوں کہ وصف نبوت سے قرآن اٹھا بھی لے بھائی، وصف رسالت سے قرآن اٹھا لے. لیکن رب نے کہا نہیں، رسالت بھی سائز پہ، نبوت بھی سائز پہ، لیکن ذات محمد اس طاقت کا مالک ہے کہ جو چیز پہاڑ نہیں اٹھا سکتی وہ محمد الرسول اللہ اٹھاتا. جن نبیوں کی طاقت پہاڑ سے ملائی، تو یہاں تو نبیوں کے نبی، آپ کی شان کتنی بلند بتائی. اللہ کی قسم اگر حضور کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور آمد مصطفیٰ کو ہم سمجھنے لگ جائیں تو یہ نعت میں شعر پڑھا انہوں نے، حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. سنتے تو ہو نا یہ شعر، بار بار سنتے ہو، سمجھتے بھی ہو. ابھی پورا بیان نہیں کرتا، اشارہ کر دیتا ہوں. جب حضرت حلیمہ آئی نا مکے میں تو حالت کیا تھی آپ کی؟ بہت غریب تھی، بھوکی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. بکریاں زمین پر گر کے بیں بیں کرتی تھی اور اونٹنی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ہڈے باہر آ گئے تھے، چلنے کی طاقت اونٹنی میں نہیں تھی. بہت سنبھالا اونٹنی کو. لوگوں نے کہا چل حلیمہ ہم جاتے مکہ. عورتوں نے کہا بچے لینے کے لیے جاتے ہیں، تو بھی چل. حلیمہ نے کہا کیسے آؤں، میری اونٹنی میں جان نہیں. کہا کیسے بھی کر کے پہنچ. بچہ لے آتے ہیں، بچوں کو پالیں گے، امیروں کے بچوں کو پالیں گے، دودھ پلائیں گے، ہمیں انعام ملے گا، ہمارا مہینہ بھر کئی مہینوں تک ہمارا گزران چلتا رہے گا. حضرت حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے. سب عورتیں نکلی، دھڑا دھڑا آگے بڑھ گئی. حضرت حلیمہ کی اونٹنی تو بیمار تھی، کمزور تھی، بھوکی اور پیاسی تھی. اٹھایا، چلے، تھوڑا چلے، بیٹھ گئی، پھر تھوڑا چلے، پھر بیٹھی، پھر اٹھایا، پھر چلے، بیٹھ گئی. یوں کرتے کرتے وہ عورتیں تو مکہ پہنچ بھی گئی. سارے امیروں کے بچوں کو لے لیا اور واپس پلٹ کر آئی. ابھی تو حلیمہ جا ہی رہی تھی. عورتوں نے کہا حلیمہ اب کیا جاتی ہے، سب بچے تو امیروں کے بچے سب نے لے لیے، اب تو ایک ہی بچہ بچہ ہے حلیمہ، ایک بچہ بچہ، اور وہ یتیم ہے. اب یتیم بچے کو پالے گی، باپ ہی نہیں، انعام کون دے گا؟ حلیمہ کے دل میں خیال آیا پلٹ جاؤں کا، چلو اب یہاں تک آئی ہوں تو چلی جاؤں. مکہ آئی حلیمہ. غزوہ کے بازار میں بار بار اونٹنی بیٹھ جاتی.
یہاں سے وہ تھمبے تک جائے تو بیٹھ جائے، پھر حلیمہ اٹھائے، پھر تھوڑا آگے جائے تو پھر بیٹھ جائے، پھر تھوڑا آگے جائے پھر بیٹھ جائے۔ قصبہ والوں نے دیکھا کتنی کمزور اونٹنی ہے۔ حضرت حلیمہ پھر جب مکہ میں داخل ہوئی، جہاں اونٹنی بیٹھی وہیں چھوڑ دی، آگے بڑھی۔ لوگوں نے کہا حلیمہ بچے تو سب چلے گئے۔ حضرت عبداللہ عبد المطلب کی گود میں ایک بچہ تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا بچہ لینے آئی۔ کہا بچے تو سب چلے گئے، یہ ایک بچہ بچا ہے جو یتیم ہے، یتیم ہے۔ دل میں خیال آیا اس یتیم کو لے کر کیا کروں گی، کچھ انعام نہیں ملے گا۔ سوچا پلٹ جاؤں، پھر خیال آیا لاؤ چہرہ تو دیکھ لوں بچے کا۔ کہا عبد المطلب ذرا بچے کا چہرہ تو دکھا دے۔ ہائے میں آج کے بد عقیداؤں سے اس زمانوں کے کافروں کو سلام کرتا ہوں۔ کہا حلیمہ نے کہا ذرا چہرہ بچے کا دکھا دے۔ عبد المطلب نے جب کپڑا ہٹایا تو حلیمہ کیا فرماتی ہے، میرے دل نے آواز دی جب حضور کے چہرے پر میری نظر پڑی کہ حلیمہ یہ یتیم نہیں، یہ تو یتیموں کا والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے بے ساختہ میرے ہاتھ بڑھ گئے، کہا یہ بچہ مجھے دے دو، یہ نورانی بچہ مجھے دے دو۔ عبد المطلب نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، میرا بچہ جب تمہارا دودھ پیے گا تو حلیم التبا بنے۔ حضرت حلیمہ کو بچہ دیا، حلیمہ نے لیا گود میں۔ جیسے حضور کو گود میں لیا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے ابھی تو میں نے گود میں لیا، میرے جسم کی ساری کمزوری جاتی رہی، میرے سینوں میں دودھ بھر گیا۔ حضرت حلیمہ سوچنے لگی کہ یہ بچہ بہت برکتی ہے، بہت برکتی بچہ ہے۔ حلیمہ نے سوچا چلو اب یہاں آئی ہوں تو کعبے کا طواف کر کے جاؤں۔ اب کعبے کا طواف جیسا بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا، سبھی کافر کرتے تھے۔ حلیمہ گئی، جب کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئی، وہاں ایک پتھر پڑا تھا، ایک پتھر پڑا تھا جس کو ہم سنگ اسود کہتے ہیں۔ اس کی شان تو بعد میں پتا چلی، لیکن یہ شاندار پتھر تو پہلے سے تھا۔ جب حلیمہ کہتی ہے میں لے کر کے گئی تو وہ پتھر اڑا، حضور کا بوسہ لیا اور واپس چلا گیا۔ حلیمہ کہتی ہے میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، میں تعجب میں پڑ گئی کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ پتھر اڑ اڑ کے آتے اور ان کو بوسے لے کے جاتے۔ حلیمہ چپ رہی، کسی کو کچھ نہیں بولا، طواف کر لیا۔ پھر جہاں اونٹنی بیٹی تھی وہاں گئی، دیکھا تو وہاں اونٹنی نہیں تھی، وہاں اونٹنی نہیں تھی۔ گھبرا گئی میری اونٹنی کہاں گئی۔ حلیمہ حضور کو گود میں لے کر مدینہ کی گلیوں میں اونٹنی ڈھونڈتی۔ حلیمہ کو تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ حضور کا گھر کون سا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچی تو حلیمہ کی اونٹنی مصطفیٰ کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ کل کے جانوروں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ مصطفیٰ کی چوکھٹ ہے۔ حلیمہ کہتی ہے حضور کو لے کر جیسے میں اونٹنی پر بیٹھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری اونٹنی میں کسی نے ہوا بھر دی۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے لگام کھینچی، اس کی اعضاء میں مستی، جسم میں چستی، بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے ان غزوہ کے بازاروں سے گزری، اور غزوہ کے بازار والوں نے، دکانداروں نے کہا اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے۔ اتنی تیز رفتار اونٹنی چلی کہ جو عورتیں پہلے نکل گئی تھی، حضرت حلیمہ ان کی بھی اوورٹیک کر گئی۔ جب ان سے آگے بڑھی، ان عورتوں نے کہا او حلیمہ یہ تیرا کیا حال ہے؟ خدا کی قسم اور نبی کو 40 سال کے بعد نبی ہونے والا بولنے والوں سنو، یہ تو بچپنا مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت حلیمہ جب حضور کو لے کر چلتی تھی، خدا کی قسم جس راستے سے مصطفیٰ گزرتے تھے سارا راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا، سارا راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جب میں گزری ان عورتوں سے آگے بڑھی، عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تو نے مکہ سے خوشبو خرید لی ہے؟ حلیمہ کیا تو نے خوشبو خریدی ہے؟ تو چلتی ہے تو تیرے چلنے سے سارا راستہ خوشبودار ہوتا ہے۔ حلیمہ پلٹ کے کہتی ہے خوشبو نہیں خریدی، یہ تو محمد امین کے چلنے کی خوشبو آ رہی۔ حلیمہ کہتی ہے میں پہنچی اپنے گھر، جب گھر گئی تو گھر کا مرنڈا تھا، بھئی گھر ہوتا ہے نا اس کے آگے نہیں آنگن کہتے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہاں تو سب ڈیلیاں ہی ہیں،
یہ ڈیلی سمجھ لو جو باہر کی کھلی ہوتی ہے اس کو پھلیا. جو حضرت حلیمہ کا جو پھلیا تھا ایسا پکا نہیں تھا دیوار والا, کچا تھا, لکڑیوں سے بندھا ہوا. اس کے اندر درخت بھی تھے جو سوکھ گئے تھے. حلیمہ کی بکری اندر بے بے کرتی تھی, پڑی تھی, اٹھنے کی طاقت نہیں کیونکہ بھوکی تھی. حضرت حلیمہ کیا فرماتی ہے کہ حضور میری گود میں تھے اور میں نے جیسے میرے پھلیے میں قدم رکھا. کہاں قدم رکھا؟ گھر میں نہیں. حلیمہ کہتی ہے جیسے پھلیے میں میرے آنگن میں قدم رکھا, جتنے درخت سکیلے تھے سب ہرے بھرے ہو گئے, بن موسم کے پھل لگ گئے, ابھی تو قدم ہی رکھا. تعجب تو تھا ہی نا حلیمہ کو ہر بات کا کہ خوشبو بھی آ رہی ہے, پتھر بھی چوم رہے ہیں, اونٹنی ان کی دہلیز پر ہے, اونٹنی کی کمزوری دور ہو گئی, ان کو لے کر کے بیٹھی, مجھ میں طاقت آ گئی, یہ برکت والا بچہ ہے. سمجھ نہیں سکی تھی کہ نبیوں کا سردار ہے, کیونکہ تصور ہی نہیں تھا نبی کا اس زمانے میں. حضور نے اعلان جو نہیں کیا تھا, اور ابھی تو گود میں شیر خاری کا زمانہ ہے, شیر خاری کا زمانہ ہے. جیسے قدم رکھا, بکری تھٹ سے کھڑی ہو گئی. بکری حلیمہ کو دیکھنے لگی. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے جب بکری کو دیکھا نا تو اس کے تھنوں میں سے دودھ نچ نچ کر گر رہا تھا. تھن میں تو دودھ سوکھ گیا تھا کیونکہ اتنی بھوکی تھی وہ. لیکن جب حضور کو لے کے بیٹھی تو دل میں خیال آیا کہ حضور کو رکھ دوں جلدی سے اور دودھ دھو لوں.